یہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ساعت اور باعث خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ ہر عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محبت مصطفیٰ کی شمع شعلہ زن ہے۔ ہر عاشق مصطفیٰ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسرت و شادمانی سے جھوم رہا ہے۔ کائنات کی ہر شے اور ہر ذرہ ولادت محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں شاداب و فرحاں نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے گرامی، کیا میلاد مصطفیٰ اور میلاد النبی اور میلاد انبیاء اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اسی چیز کو میں آج صرف قرآن سے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ میلاد نبی اور میلاد انبیاء قرآن میں موجود ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے میلاد نبی کا ذکر فرمایا، بیان فرمایا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے احباب، آپ کو کسی طریقے کے احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دن، اور یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دن۔ کیا مطلب؟ اس آیت کریمہ میں رب کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہا ہے کہ اے موسیٰ، بنی اسرائیل کو وہ دن یاد دلاؤ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کو نازل فرمایا، جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنی نعمتوں کا نزول فرمایا۔ معلوم ہوا کہ نعمتیں ملنے کے دنوں کو یادگار کے طور پر منانا اور یادگار کے طور پر یاد رکھنا، یہ خود حکم ربانی ہے، یہ خود حکم خدا ہے، یہ خود اللہ کا فرمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام عاشقان مصطفیٰ جس دن مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، جس مہینے میں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، اسے یادگار کے طور پر مناتے ہیں۔ سبحان اللہ، اس پر خوشیاں مناتے ہیں، اس پر اپنا مال لٹاتے ہیں اور اپنی محبتیں لٹاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں، یوں تو سب دنوں اور راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے لوگوں کہ اس آیت کریمہ میں جن دنوں کو خاص طور پر منانے کا اور ان کی یاد دلانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ آخر میں کون سا دن ہے؟ وہ کون ایسا مخصوص دن ہے جس کے بارے میں اللہ اپنے نبی
میرے آقا دنیا کے لیے رحمت بھی ہے اور میرے آقا کی ذات کریمہ دنیا اور دنیا والوں کے لیے نعمت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا والوں کے لیے رحمت ہے۔ رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ سبحان اللہ، رب کائنات خود فرما رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہمارے اور آپ کے لیے رحمت ہے، اور آپ کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف رحمت ہی نہیں بلکہ نعمت بھی ہے۔ سنیے خود رب کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، وہ لوگ جنہوں نے بدلا اللہ کی نعمت کو کفر کرتے ہوئے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نعمت اللہ سے مراد حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ سبحان اللہ، معلوم یہ ہوا قرآن مجید سے کہ ہمارے نبی کی ذات مقدسہ رحمت بھی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ رحمت بھی ہے اور نعمت بھی ہے۔ اور جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آپ رحمت بھی اور نعمت بھی ہیں، تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت کے حاصل ہونے پر ان دلوں میں شکر ادا کرنا، اظہار خوشی کرنا، مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا، اور لوگوں کو ان دلوں کی عظمت و رفعت اور شان اور تاریخ سے آگاہ کرنا، اور ان دلوں کا یاد منانا بھی قرآن مجید سے ثابت ہو گیا۔ لہذا عید میلاد النبی کے جلسے اور محفلیں اور جلوس اور ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد منانا، یہ سب کے سب قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون۔ اے محبوب لوگوں سے فرما دیجئے اللہ کے فضل اور رحمت کے ملنے پر چاہیے کہ وہ خوشی کریں، وہ بہتر ہے اس سے وہ جو جمع کرتے ہیں۔ یعنی لوگ جو اپنے لیے مال اور منال، مال اور دولت اور سرمایہ، یہ کچھ اور دنیا جو جمع کرتے ہیں، ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جس دن اللہ کی طرف سے بندگان خدا کو اللہ کی نعمتیں ملے، اس دن اللہ کی نعمتیں ملنے پر بندگان خدا خوشیاں منائے، مسرت و شادمانی کا اظہار کرے۔ معلوم یہ ہوا کہ فضل و رحمت کے حصول پر خوشی منانے اور مال خرچ کرنے کا حکم خود رب کائنات ارشاد فرمایا۔ ایک بار درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الفاتح وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رب کائنات قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے، ذرا سنیے، رب ارشاد فرما رہا ہے وَعَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے محبوب اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، یعنی اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، خوب چرچا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی نعمت کی نعمت کا ذکر عام کرنے اور خوب چرچا
فرمایا وَاذْكُرُوا، اور جو ہے رب نے آگے یہ بھی ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اور ذکر کرو اللہ کی نعمت کا جو تم پر ہوئی جب حضور علیہ السلام بلا شبہ اللہ کی نعمت ہے تو آپ کی تشریف آوری، آپ کی ولادت، آپ کا اس دنیا میں چلنا درد ہونا، آپ کا اس دنیا میں تشریف لے آنے کا تذکرہ یہ قرآن سے ثابت ہوا، اور یہی تو محفل ولادت ہے، سبحان اللہ، یہی محفل مولود ہے بے حمدہ تعالیٰ۔ ان تمام آیات مقدسہ کی روشنی میں یہ بات بخوبی واضح ہو گئی کہ رحمتوں اور رحمتوں کے ملنے کے دن اللہ کے خاص دن ہوتے ہیں، ان دنوں کی یاد تازہ کرنا حکم الہی کے آئین مطابق ہے، نعمت ملنے پر اس کا چرچا کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رحمت ملنے پر خوشی منانا اور مال خرچ کرنا چاہیے، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تمام رحمتوں سے بڑی رحمت اور تمام نعمتوں سے اعلیٰ نعمت ہے، سبحان اللہ۔ تو بڑی ایک دفعہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید کی جتنی آیات کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان تمام آیات مقدسہ سے یہ بات بخوبی واضح ہو گئی اور ثابت ہو گئی کہ آپ کی تشریف آوری یعنی میلاد کا دن منانا، محفل مولود کرنا، اس دن ہر جائز خوشی کا اظہار کرنا، یہ قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ آمد محبوب خدا اور ظہور ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنی بھی خوشی منائی جائے کم ہے، اور جتنی دولتیں لٹائی جائے کم ہے، اور جتنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے جائے کم ہے۔ یہ کام اور یہ محفل اور یہ مجلس اور یہ جو ہے مولود کا پروگرام یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے، لہذا اسے بدعت کہنے والے، لہذا اسے قرآن و حدیث کے خلاف کہنے والے، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانے کو بدعت کہنے والے، یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ احادیث کے خلاف ہے، یہ سلف صالحین کے عمل کے خلاف ہے، اور جو ہے یہ حکم الہی کے خلاف ہے، جیسا کہ آپ نے قرآن پاک کی آیات مقدسات کو دیکھا۔ اچھا، میں نے یہ عرض کیا، تھوڑا بیدار رہیے گا، میں نے یہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ نبی کا میلاد خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا، نبی کے میلاد کا تذکرہ خود رب کائنات نے فرمایا۔ اب آپ کہیں گے قرآن مجید میں نبی کے میلاد کا ذکر کہاں ہے؟ اسے غور سے سننا، کیوں میں اسی لیے کہتا ہوں کہ علم کا دسترخوان بچھا ہو تو علم کے دسترخوان سے علم کے گوشے چننا یا عقل مندی اور عین دانش مندی ہے۔ لوگوں، بزرگوں، سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نبیوں کا میلاد ذکر فرمایا ہے اور کہاں ذکر کیا ہے؟ قرآن میں ذکر کیا ہے۔ اچھا، ایک چیز آپ بتائیے، جب محفل مولود کا قیام ہوتا ہے، جب اس طریقے کی محفلیں ہم منعقد کرتے ہیں تو محفل میلاد میں بیان کیا ہوتا ہے؟ محفل میلاد میں بیان یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دور جاہلیت میں کتنی گندگی دنیا میں پھیلی ہوئی تھی کہ لوگ ظلم و زیادتیاں کرتے تھے، لوگ جو ہے جنگ و جدال میں مصروف رہا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، سرکشیاں کرتے تھے، معمولی
بیان ہوتا، یعنی نبی کے پیدا ہونے سے پہلے کا حال۔ پھر مولود میں کیا بیان ہوتا؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے باپ کے مقدس سلب سے اپنی ماں کے پاکیزہ بطن میں پیٹ میں تشریف لے آئے، اس کے حالات اور یہ جو 9 مہینے جتنے دن اپنی ماں کے بطن میں جلوہ گر رہے، قیام پذیر رہے، ان کے حالات کا تذکرہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاندان کیٹی میں حضور کی جلوہ گری ہوئی تو اس وقت کے ماحول کا تذکرہ۔ پھر حضور کے جو ہے دودھ پینے کا دور آیا تو دودھ پینے کا زمانہ اور دودھ پلانے والی خاتون حضرت حلیمہ اور دیگر آپ کی رضائی ماں اور دودھ پینے کے زمانے کے جو ہے کمالات کا تذکرہ۔ یہی تو محفل مولود میں ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیسٹ یعنی جمالی اور اعلان نبوت، ان پوری پاکیزہ زندگی کا تذکرہ، اور خصوصاً حضور علیہ السلام کے پیدائش کے زمانے کے حال بیان کرنے کا نام محفل مولود ہے، میلاد ہے۔ یہی ذکر ہوتا ہے، اور یہ میلاد کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ کہاں بیان فرمایا ہے؟ اب آئیے ذرا قریب ہو جائیے، وقت کم ہے، ساری آیتیں نہ پڑھ کر میں آیت نمبر کے ساتھ اس کا ترجمہ پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آئیے قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 34 تک، اس کو آپ دیکھیے۔ یہ مکمل حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا میلاد رب نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا میلاد خود رب نے بیان فرمایا، اور دیگر نبیوں کا میلاد بھی بیان فرمایا ہے۔ سنیے کیسا بیان فرمایا؟ اللہ اکبر۔ جو ہے یہ سورہ مریم آیت نمبر 16 رب فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، یہاں سے رب فرما رہا ہے اور کتاب میں مریم کو یاد کرو، یعنی مریم کے حالات اب بیان ہونا شروع ہوا۔ فرماتے ہیں جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی۔ آپ نے سنا ہے جب حضرت مریم حمل سے ہوئی اور لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہوئی تو آپ اپنا گھر چھوڑ کر جو ہے مشرقی علاقے کی طرف چلی گئی تھی۔ یہ سارے تشریحات کا وقت نہیں ہے، صرف آپ آیتوں کا ترجمہ سنتے جائیے اور نبی کا میلاد جو رب نے بیان کیا وہ سنیے۔ فرماتا ہے رب اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئی تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا۔ روحانی سے مراد یا فرشتہ، ہم نے اپنا روحانی بھیجا، اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم کے سامنے حضرت جبرائیل تندرست آدمی کی شکل میں ظاہر ہوئے، اور ظاہر ہوئے تو کیا کہنے لگے؟ اللہ اکبر، بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت مریم نے جب حضرت جبرائیل کو تندرست اور صحت مند انسان کی شکل میں دیکھا تو گھبرا گئی۔ پاکیزہ تھی نا، پاک دامن تھی نا، پارسا تھی نا، بولنے لگی، بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اگر تجھے خدا کا ڈر ہے، بولا میں تیرے رب
سبب تو یہی ہے کہ عورت مرد سے ملاپ کرے۔ تو جبریل بول دے، کہا یوں ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے، اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام پھیل چکا ہے، یہ کام پھیل چکا ہے۔ آگے رب فرماتا ہے اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا، پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی، یعنی حضرت جبرائیل نے حضرت مریم کے گریبان میں یا جو ہے آپ کی آستین میں دم کر دیا، پھونک مار دیا۔ پھونک مارنا تھا، دم کرنا تھا۔ حضرت مریم حاملہ ہو گئی، اور جب بغیر شوہر کے کوئی کماری لڑکی حاملہ ہو جائے، حمل سے ہو جائے، تو معاشرے میں جینا مشکل ہو جاتا، تو وہ نکل گئی ذرا آبادی سے دور۔ اب سنیے، پھر اسے چلنے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا۔ اللہ اکبر، رب علاج بیان کر رہا ہے اور سب تفصیل سے بیان کر رہا کہ جب حضرت مریم کو بچہ پیدا ہونے کا درد ہوا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف لے آئی، بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مر رہی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔ یہ مولا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ بچہ، یہ حمل، یہ حالات، یہ ہونے سے پہلے میں مر جاتی اور لوگ مجھے یاد نہ رکھتے تو یہی اچھا تھا۔ اللہ نے فرمایا تو اسے اس کے تلے سے پکارا۔ اس کے تلے سے وہ کھجور کا درخت، اس میں حضرت مریم نے ٹیکا لگایا، اور اس افسوس میں محو جو حیرت تھی کہ اللہ کی طرف سے ندا آئی، پکار آئی، پیغام آیا کہ غم نہ تھا۔ دیکھیے سبحان اللہ، رب فرمایا مریم غم نہ تھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے۔ سبحان اللہ، تیرا رب جو ہے جس کھجور کے تنے کے پاس، درخت کے پاس تو بیٹھی ہے، بس اسی کھجور کے درخت کے نیچے سے تمہارے پاؤں کے پاس سے میٹھا ایک چشمہ رب نے جاری کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، اب وہ میٹھا جاری ہوا، وہ چشمہ جاری ہوا، اور اس کے بعد رب فرماتا ہے اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلا، تجھ پر تازی پکی کھجوریں گرے گی۔ سبحان اللہ، علماء فرماتے ہیں جس کھجور کے درخت پر حضرت مریم نے ٹیک لگایا تھا وہ کھجور کا درخت سوکھا تھا، اس کی ٹہنیاں سوکھی تھی، اور میں اس پہ کوئی پھل نہ تھے، تو رب نے فرمایا اسی درخت کی سوکھی ٹہنی پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ گے تو میری قدرت کام آئے گی، اور پکی ہوئی کھجوریں تمہارے دامن اور گود میں گرتی چلی جائیں گی۔
نے بہت بڑی بات کی. یعنی جب حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر حضرت مریم معاشرے میں اور گاؤں میں آئی تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. لوگوں نے کہا کہ تم نے بڑی بات کی، یعنی بڑا ہی برا کام کیا، بغیر نکاح کے بچہ لے کر آئی. اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار. یعنی بچوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ نہ تمہارے ماں باپ غلط تھے نہ تمہارے خاندان والے برے تھے، پھر یہ برا کام تم نے کیوں کیا؟ اسی لیے ان لوگوں نے یہ ان سے کہا. اب تو سنیے، اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے، پالنے میں بچہ ہے. حضرت مریم نے فرمایا حکم ربانی کی بنیاد پر مجھ سے مت پوچھ بچہ کہاں سے آیا، کیسے پیدا ہوا. یہ بچہ ہے نا پالنے میں، یہ جھولے میں ہے، اسی سے پوچھو کہ یہ کیسے پیدا ہوا، یہ کہاں سے آیا اور یہ کون ہے. تو لوگوں نے کہا مریم کیا مذاق کرتی ہو، یہ ایک دن کا بچہ جو پالنے اور جھولے میں ہے، بھلا اس سے ہم کیسے بات کریں اور اس سے کیسے گفتگو کریں. اللہ اکبر. تو اب جب لوگوں نے کہا یہ ایک دن کا بچہ، ہم اس سے گفتگو کریں، تو اب لوگ اور کچھ سوال کرتے، بچہ ہی اٹھ کر بیٹھ گیا. سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ. بچہ ہی اٹھ کر بیٹھ گیا. فرماتے بچہ نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ. اب سنیے، تقریر سنیے. حضرت عیسیٰ ایک دن کا پالنے میں جھولے میں اٹھ کر بیٹھے. اچھا کچھ مفسرین نے یہ بھی لکھا بیٹھنے کا انداز بھی نرالا تھا، بیٹھنے کا انداز بھی نرالا تھا. اٹھ کر بیٹھے اور اپنے ہاتھ کی کوہنی زمین پر لگائی اور جیسے بڑے لوگ ایسے ٹیک لگا کر شان سے بیٹھتے ہیں، اس طرح اٹھ کر شان سے کوہنی کا ٹیکا لگا کر بیٹھے. سبحان اللہ. خطاب کرنے کے لیے مکمل بلاغت و فصاحت کے ساتھ. فرماتے بچہ نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ. اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی بھی بنایا. سبحان اللہ. اور اس نے مجھے اب سنیے اور اس نے مجھے مبارک کیا. میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکات کی تاکید فرمائی جب تک جیو یعنی زندہ رہوں، اور میں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بدبخت نہ کیا. یعنی میں جہاں کہیں بھی رہوں میں مبارک بھی ہوں، اپنی ماں کا وفادار اور جو ہے فرما بردار بھی ہوں، اور کسی طریقے کی بدبختی میرے اندر معذاللہ نہیں ہے. اور فرماتے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا. سبحان اللہ. جب پیدا ہوا تب بھی مجھ پر سلام، جب دنیا سے جانے لگوں گا تب بھی مجھ پر سلام، جب قبر سے اٹھنے لگوں گا تب بھی مجھ پر سلام. سبحان اللہ. یہ عاشقان مصطفیٰ ہر دم کہتے ہیں نماز کے بعد اور محفل کے بعد یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ. یہ ہم عاشقان مصطفیٰ کا ورد ہے. فرماتے ہیں یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں شک کرتے ہیں. یعنی یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات بتائے اور یہ ان کا ہے میلاد جو انہوں نے بیان کیا. اب لوگ کہتے میلاد کا ثبوت کہاں ہے؟ دیکھا آپ نے میلاد کو خود رب تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کا میلاد خود قرآن میں رب بیان فرما رہا ہے. اور یہیں پر بس نہیں لوگوں، وقت زیادہ ہونا چاہتا ہے، میں گفتگو سمیٹوں. صرف اور صرف جو ہے اللہ نے قرآن میں میلاد بیان نہیں فرمایا، یا صحابہ یا حضور کے چاہنے والوں نے نہیں، بلکہ ہمارے مصطفیٰ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی اپنا میلاد بیان فرمایا ہے. سبحان
فرماتے ہیں کہ لب ہائے رسالت کا ہے ہر لب سخن پھول. سمجھیے گا، لب کہتے ہیں ہونٹ کو، کہتے ہیں لب ہائے رسالت کا ہے ہر لب سخن پھول، ایسا تیری شاخوں میں نہیں ہوگا چمن پھول، ایسا تیری شاخوں میں نہیں ہوگا چمن پھول. مہکا گیا سرکار کے تلوؤں کا دھون پھول، مہکا گیا سرکار کے تلوؤں کا دھون پھول. سرتا بقدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زمن پھول، بدن پھول. سبحان اللہ. اور فرماتے ایک چاک گریباں بھی ہم سے نہیں سلتا. اس کو قدر کو گریبان کہتے ہیں، اور چاک کا معنی ہوتا ہے کٹا ہوا ہونا. تو کہتے ہیں ایک چاک گریباں بھی ہم سے نہیں سلتا، بن تیری عنایات کے دم خم نہیں ملتا. یا رسول اللہ، بن تیری عنایات کے دم خم نہیں ملتا. گلشن تو بڑی بات ہے، گلشن تو بڑی بات ہے، ایک گل نہیں کھلتا. گل مانا پھول، گلشن یعنی پھولوں کا باغیچہ، یہ تو بڑی بات ہے. ایک گل نہیں کھلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہے محن پھول. سبحان اللہ. کوہے محن، کوہ کا معنی پہاڑ اور محن کا معنی ہوتا ہے مصیبت. تو فرماتے ہیں کوہے محن یعنی مصیبت کا پہاڑ ہی کیوں نہ ہو. یا رسول اللہ، اگر آپ چاہتے تو وہ مصیبت کا پہاڑ پھولوں کے گلشن سے بدل جائے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں سرورے کونین شہنشاہ مدینہ ہے پاک غسالہ تیرا عطروں کا خزینہ. غسالہ کہتے ہیں غسل کے بعد جو پانی جسم سے لگ کر پھر الگ ہو کر جمع ہو جائے اسے کہتے ہیں غسالہ. فرماتے ہیں اور خزینہ کہتے ہیں خزانہ جمع مال کو. تو کہتے ہیں سرورے کونین شاہ مدینہ ہے پاک غسالہ تیرا عطروں کا خزینہ. مہنگے گا گلابوں کی طرح اپنا بھی سینہ، مہنگے گا گلابوں کی طرح اپنا بھی سینہ. واللہ جو مل جائے